اگر کوئی مائی کا لال ہے، دودھ پیا ہے، تو آ کر کے کہے کہ اس کا کردار 145 سال کا کردار ہے۔ مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقف، ہندوستان کے دستور کے اندر وقف کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقف قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس، آپ حضرات کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی، اور جمعیت علماء کے ورکرز اس بات کو جانتے ہیں کہ جمعیت علماء تقریباً 100 سال سے اس ملک کے اندر ایسی پیار و محبت کے ساتھ قربانیاں دیتی چلی آئی ہے جس کے اندر ذات، برادری، مذہب، مالداری اور فقر، ہر چیز سے اوپر اٹھ کر جمعیت علماء نے ہمیشہ ملک کی آزادی کے لیے، ملک میں امن و امان کو پیدا کرنے کے لیے، ملک کے ہر فرد کے ساتھ پیار و محبت اور احترام کا معاملہ کیا ہے۔ کبھی بھی ملک کے اندر بسنے والوں کے درمیان میں نفرت، دوری، ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا، برا بھلا کہنا، جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے ورکرز اور اکابر کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ اسی طریقے پر ہم نے قربانیاں دے کر، ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کرایا ہے۔ ملک کو آزاد کرانے کے بعد ملک کا دستور بنایا گیا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کہ ملک کا دستور بغیر مسلمانوں کو ساتھ لیے ہوئے صرف ہندوؤں نے دستور بنایا ہے تو وہ بسم اللہ کے گنبد میں رہتا ہے، اسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا کردار 145 سال کا کردار ہے۔ کسی کا کردار اتنے لمبے زمانے تک نہیں ہے کہ وہ مرتے مارتے، پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکتے، اپنی گردنوں کو کٹواتے ہوئے 145 سال تک اس ملک کے اندر ہم نے کام کیا ہے۔ 1803 سے لے کر 1947 تک اگر کوئی مائی کا لال ہے، دودھ پیا ہے، تو آ کر کے کہے کہ اس کا کردار 145 سال کا کردار ہے۔ جمعیت علماء کہتی ہے یہ علماء کا کردار ہے۔ یہ کردار پیار و محبت کے ساتھ تھا، گریبان پکڑ کر یہ کردار نہیں تھا۔ ایک دوسرے کے درد میں اور سکھ میں ہر چیز کے اندر شریک تھا۔ یہ ہمارا کردار تھا۔ ہم نے
اس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا، کوئی نہیں تھا آزادی کی آواز اٹھانے والا۔ 1803 سے ملک کے لیے قربانی دینے والے 1857 کے اندر صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ سنبھل میں، مراد آباد میں، میرٹھ میں سینکڑوں علماء کو جس کے جسم کے اوپر لباس عالموں جیسا ہوتا تھا اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ کوئی نہیں تھا، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ کانگریس تو بنی ہے 1883 میں، اور 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے، جبکہ 1803 سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، نہیں رہا، یہ انگریزوں کا ملک ہو گیا، ہم غلام بن گئے۔ اب غلامی کی زنجیروں کا توڑنا اور جہاد کرنا ہر ایک کا فرض ہے، اور اس کے بعد جہاد پر لگ گئے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی زبان کو کھول سکے۔ اس اعلان کے تقریباً 80-82 سال کے بعد کانگریس بنی، اور کانگریس کا جو مقصد تھا، جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے، وہ ملک کی آزادی نہیں تھا۔ مقصد تھا کہ جو دو جہاد ہوئے ہیں 1832 اور 1857 میں، اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا جائے اور حالات کو صحیح کیا جائے۔ علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کراؤ۔ یہ تو حالات تھے جس کے اندر مسلمان داخل ہوئے کانگریس میں، موجود ہیں۔ ایک شخص نے، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم کو کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سن 1857 کے اندر جیل میں بند ہو گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ قتل کر دیا جائے گا بغاوت کے الزام میں، لیکن چھوٹ گئے۔ ان سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جس کے بنیادی کردار ہندو بنا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا، جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار اور بزنس میں شریک ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کانگریس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے دین کا نقصان نہ ہو۔ اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک ہے کہ مسلمان اور ہندو جب تک ساتھ نہیں ہوگا ملک آزاد نہیں ہوگا۔ تم اس کے اندر گھسو اور اتنی طاقت پیدا کرو اپنی گھس کر
کہ کانگریس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنا نقطہ نظر بدل کر ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرے۔ چنانچہ کانگریس نے اپنا نقطہ نظر بدلا، ملک کی آزادی کو اپنا نقطہ نظر بنایا، اور پھر اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، قربانیاں دی ہیں، اور انہی قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملک آزاد ہوا۔ میرے بھائی، اس بات کو سمجھیے، جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب ہوتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند بار بار کانگریس سے کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور کیا رہے گا، کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہیں۔ کانگریس بار بار عہد کرتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل گئی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء کے لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا حفظ الرحمن سوہاروی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے، دستخط ملک کی تقسیم پر تم نے کیے ہیں، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہمارے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار پڑے ہیں، مگر ہم نے ملک کی تقسیم کو منظور نہیں کیا۔ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ جو دستور کے اندر دفعات ہیں کہ ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے، یہ دفعات جمعیت علماء کی دی ہوئی دفعات ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی دی ہوئی دفعات ہیں، مولانا مدنی کی دی ہوئی دفعات ہیں، مفتی کفایت اللہ کی رکھی ہوئی دفعات ہیں، جن دفعات کی بنیاد پر ہر اقلیت ملک کے اندر ملک وہ حصہ سمجھتی ہے جو حصہ کوئی اکثریت کا فرض سمجھتا ہے۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ ہم اپنے مذہبی اعتبار سے دستور کو ہاتھ میں لے کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنا اور مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے، اس دستور کے اندر ہے۔ نعرہ تکبیر! میرے بھائی، نعرہ تکبیر! میرے بھائی، میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، میں یہ لغو کام نہیں کرتا، نہ مجھے فرصت ملتی ہے کہ میں دیکھتا رہوں ہر وقت واٹس ایپ کو۔ مجھے آج صبح ایک صاحب نے دکھلایا کہ کل مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے
کہ وقف ہندوستان کے دستور کے اندر وقف کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان جیسا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقف قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے، ہمارے دین کا جز ہے۔ وقف کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ بات آ گئی 25 اور 26 دفعات کے اندر کہ اس ملک میں ہر اقلیت کو اپنے مذہب کو پکڑنے، اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کل کو آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہر چیز کو مٹا دیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دستور مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے۔ مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آ گئی۔ وقف کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے ایک، دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہی دو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ سمجھو، قرآن کی آیت ہے 4 سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے۔ جس مال کو سے تمہیں محبت ہے اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اسلام ایسا مذہب تھوڑی ہے۔ جب یہ آیت اتری اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دولت مند آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے طالب ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ یا رسول اللہ، میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے نسائی کے اندر۔ مذہب اور کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر وقف کا ذکر دستور کے اندر۔ ارے بابا، دستور کے اندر مذہب اسلام کو ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا اختیار آزادی کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، وقف ہمارا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔